بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ، یہ زجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اسی حالت پہ رہ جاؤ گے اور تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں آزمائے گا، جہاد کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا۔ تم یہ سمجھو کہ بس چپ کر کے تسبیح پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تترکوا، کہ اس حالت پہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے نہیں ظاہر کیا الذین جاہدوا منکم، ان کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، ولم یتخذوا، اور جنہوں نے نہیں بنایا سوائے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو، ولیجتن، دلی دوست، بھیدی دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تو میں منافقین کو زہر کروں گا، اور یہ زہر کب ہوں گے؟ زہر دوست دشمن کی پہچان ہوتی ہے مشکل کے وقت میں۔ دوست اور دشمن کی پہچان کب ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جہاد کا حکم دیا، اب پتہ چلے گا دنیا کو کہ مخلص کون ہے اور انگوٹھے چومنے والا کون ہے۔ اب بزرگوں، اب پتہ چلے گا کہ نبی کا سچا عاشق کون ہے اور 11ویں کے دودھ کا مٹکا پینے والا کون ہے۔ اب پتہ چلے گا نا جہاد میں کہ نبی کا غلام کون ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ دیواریں کالی کرنے والا کون ہے۔ یہ پتہ چلے گا کس پر؟ ام حسبتم، اس جہاد والے مسئلے پہ۔ اب دیکھو اللہ کے فضل سے جہاں پر بھی دنیا میں جہاد ہو رہا ہے تو وہ علماء حق، علماء دیوبند کی تنظیمات ہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ دنیا میں جہاد آج تک بریلویوں کے مذہب میں شہید کوئی نہیں، یہ مزے کی بات ہے۔ شیعہ مذہب میں تقیہ شہادت ہے ہی نہیں، وہ تقیہ مقابل ہے شہادت کے، وہ تو تقیہ ہے۔ اور بریلوی مذہب میں ان کو چیلنج سے کہو کہ ایک شہید پیش کر دو، تمہارے مذہب میں شہید ہو، مشرک شہید پھر نار ہوتا ہے، ہے ہی نہیں، سب زیادہ کھا کر مرنے والے۔ جو بریلوی مولوی ہوگا معدے کا مریض ہوگا، پوچھ لو ڈاکٹروں حکیموں سے پوچھو، بریلوی مولوی کے لیے لازم ہے معدے کا مریض ہوگا۔ اب مریض تو ہونا ہے کہ اگر ایک بوری ہے اس میں 2 من آتے ہیں چھولے یا کوئی اناج آتا ہے، اس میں آپ 2.5 من ڈال دیں تو بوری تو پھٹ جائے گی۔ تو میدا بھی اسی طرح، یہ بیچارہ کتنی چیزیں برداشت کرے۔ کہتے ہیں مشرک ملا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ گولی تو لے لو، کہتے ہیں اگر گولی کی گنجائش ہوتی تو حلوے کی روڑی اور نہ ڈال لیتا منہ میں، اتنی گولی کی جگہ ہی نہیں ہے، اگر جگہ ہوتی تو حلوہ چھوڑتا۔ تو یہ سارے لدھے ملا ہیں اسی کھاج پہ رہنے والے۔ تو پتہ چلتا ہے نا جہاد کے موقع پر کہ جہاد کرنے والا کون ہے؟ جب مائیں صبح صبح اپنے بچوں کے پیٹھ ٹھپ کے کہتی ہیں بیٹا اب واپس نہیں آنا، دین کی خاطر جان کو دینا ہے اور تیری پیٹھ پہ بھی زخم نہ ہوں۔ اب پتہ چلتا ہے نا عشق رسول کے، یہ عشق رسول کیا ہے علماء دیوبند نے۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ یہی فرق ہے بدعتی اور دیوبندی پر، دیوبندی کے درمیان۔ دیوبند والوں نے یہی آج بھی ساری دنیا جانتی ہے کافروں کو خطرہ دیوبند سے ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں دیوبندیوں کو دبایا جائے، اور اسی لیے انہوں نے دیوبند میں بھی 2 نمبر کمپنیاں پیدا کی۔ 2 نمبر، یہ جو للہڑ پارٹی مردے سنتے ہیں تو مردے زندہ ہیں، یہ 2 نمبر دیوبندی پیدا کیے گئے صرف دیوبندیت کی قوت ختم کرنے کے لیے اور ان کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور شبو اور مانے، یا اللہ ان سے ہم کیسے لڑیں، یہ تو بڑے پیر صاحب ہیں۔ اور مشرکین مکہ یہ تو مسجدیں آباد کرتے ہیں،
ان کے پاس تو مسیتیں مسجدیں، بیچارے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ان کو کیسے قتل کریں؟ اللہ نے جواب دیا یہ اصلی کھچری اور کافر ہیں، یہ اللہ اللہ کرے، ان کا اللہ اللہ کرنا اللہ اللہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھو ہے مشرک، مشرک اللہ اللہ کرے تب بھی لانتی ہے، مشرک نماز پڑھے تب بھی لانتی ہے، عقیدہ گندا شرک والا، اللہ کی توحید نہیں، ما کان للمشرکین۔ سبحان اللہ۔ ان ایتوں کا اصل ترجمہ بنتا پنجابی میں، پشتو والے خود جانے، تمہارا کام جانے، کیونکہ تم پشتو نہیں سکھاتے تو پھر ایسے ہی کام ہوگا۔ ما کان للمشرکین، مشرکان دا حق کے وے، ما کان للمشرکین، مشرکان ڈھکدی نہیں، سجدی نہیں، ان یعمروا مساجد اللہ، ایک مسیتاں بناویں، مسیتاں بناون مشرک نو ڈھکدی نہیں، مشرک نال ایک کام سجدے ہی نہیں، مشرک دا حق کیوے مسیت بناونا، وہ جاوے مرے تھلے تے۔ دیکھو دیکھو آیت دیکھو، ما کان للمشرکین، نہیں ہے کام مشرکوں کا، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو۔ تعمیر کے دو مطلب ہیں، بنانا یہ بھی تعمیر ہے، بسانا یہ بھی تعمیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کا حق ہی نہیں کہ مسجد بنائے یا مسجد آباد کرے، نہیں نہیں، یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اقرار کرتے ہوئے اپنی جانوں پر کفر کا، اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے اعمال ان کے، وفی النار ہم خالدون، اور یہی لوگ ہیں کہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ مشرک مسجد نہیں بنا سکتا، کون بنائے گا؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، انما سوائے اس کے نہیں، یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدیں وہ آباد کرے گا جو توحیدی ہو، آمن باللہ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر اور دن پچھلے پر بھی یقین رکھتا ہو، واقام الصلاۃ اور قائم کرتا ہو نماز کو اور دیتا ہو زکات کو۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يَخْشَ اور نہ ڈرتا ہو کسی سے، إِلَّا اللَّهَ سوا اللہ کے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس ہو سکتا ہے یہی لوگ مقصود کو پہنچنے والے، مقصود کو پہنچنے والے۔ اب ذرا دیکھو اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ مشرک مسجد آباد کر سکتا، اس سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ مشرک اور بدعتی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ مسجد کا متولی وہ ہوگا جو کٹر موحد ہوگا۔ او بزرگوں، ہاں خیال کیا کرو، کئی ہمارے ساتھی بھی مسجد بنا دیتے ہیں، کئی زمینیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کرتے، کہتے ہم نے مسجد بنوائی۔ جو آدمی مسجد کی زمین دے رہا ہے یا مسجد پر پیسے دے رہا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی کے وہ زمین حوالے کر رہا ہے اس کا عقیدہ اسے پتا ہو۔ اگر وہ بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے، مشرک ہے، یا ایسا مولوی ہے جو کھول کر مسئلہ بیان نہیں کرتا، مسئلے میں ڈنڈی مارتا ہے، عوام کا لحاظ کر کے جو اصل خدا کی توحید کا مسئلہ ہے بیان نہیں کرتا، ایسے آدمی کو مسجد کی جگہ دینا یہ گناہ ہے اللہ کے ہاں، اور اس مسجد پر جگہ دینے کا ایک ٹکے جتنا ثواب نہیں، الٹا گلے میں گناہ پڑے گا، اور جتنے لوگ گمراہ ہوں گے وہ وبال بھی ہوگا اس مسجد بنانے والے پر۔ کیا سمجھے ہو؟ اس لیے
مسجد دینے سے سب سے پہلے اس آدمی کو دیکھو کہ حوالے کس کے کر رہے ہیں، یہ مسجد کا مقصد ہی پورا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ مشرک لوگ یہ ان کا حق ہی نہیں مساجد آباد کریں، ان کا کام ہی نہیں مسجد آباد کرنے کا۔ آج لوگ خیال نہیں کرتے، مسجد کے لیے جگہ دے دیتے ہیں بدعتیوں کو، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، خوشامدی ٹولہ ہر جگہ پہ پھرتا ہے، ادھر گیا اور جی حضرت صاحب، ادھر گیا ہاں جی سر جی، اور یہ خوشامدے تم ہلانے والی پارٹی یہ ہر جگہ پہ پھرتی ہے، اور لوگوں نے صدقہ کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے، تو وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، جو الٹا ثواب کی جگہ فساد اور گناہ منہ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت مسئلہ یہ سمجھا رہی ہے کہ مسجدوں کے ساتھ مشرکوں کا کوئی تعلق نہیں۔ رات بھی میں نے عرض کیا، اب بھی آپ بھی جا کر مشرکوں سے مسجدیں آزاد کرواؤ، یہ انشاءاللہ ڈھیلی ہوتی ہے، تھوڑا لگنے کا خطرہ ہے، تھوڑا تھوڑا۔ مشرک کا مسجد میں کوئی حق نہیں، بدعتی کا مسجد میں کوئی حق نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے، اب دیکھو نا یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کوئی رنگ رونگ ٹیپ ٹاپ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو یہ مسجد آباد ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ آبادی ہے مسجد کی جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ مسجد کی آبادی اللہ کی کتاب کی آواز، اور جو مسجد کی دائری ٹیپ ٹاپ ہے تو یہ علامات قیامت سے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مساجدہم عامرۃ بھیا خراب من الہدی، ان کی مسجدیں بڑی ٹیپ ٹاپ والی ہوں گی، رنگی رنگائی ہوں گی، لیکن قرآن و سنت کے مسئلہ سے خالی ہوں گی، مسئلہ توحید سے خالی ہوں گی۔ اگر مسجد جھونپڑی بھی ہے، خدا کی قسم مسئلہ بیان شروع ہو گیا ہے، اس میں مسئلہ بیان ہوتا ہے اللہ کی توحید کا، سنت کا، قرآن کا، تو وہ مسجد سونے کی بنی ہوئی مسجد سے بھی بہتر ہے۔